ایک بہت ہی محترم شخصیت کا مجھے میسج سننے کو ملا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کئی فالوورز ہیں ان کے، وہ کہہ رہے تھے کہ جب قرآن لکھا جا رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، اسی وقت حدیث بھی لکھی گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اتنے لوگ آپ کے فالوورز ہیں، اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں آپ، اور خود بھی جو ہے عربی کسی قبیلے سے آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ کے منہ سے ایسی بات نکلی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بخاری، مسلم یا امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، جتنے بھی بعد کے لوگوں نے کتابیں لکھی ہے، کیا وہ رسول اللہ کے دور میں لکھی ہوئی تھی؟ تو پھر جتنی روایتیں ہم پڑھتے ہیں، آج تک میری نظر سے ایک روایت بھی ایسی نہیں گزری کہ جس میں امام بخاری نے یا کسی سیاستہ کے اماموں میں سے یا بعد کے جو 24-25 مشہور ائمہ میں نے پڑھے ہیں، اور یہ 4 مسلکوں کے ائمہ جو مفتیان تھے، تو یہ ان لوگوں نے کبھی ایسا نہیں لکھا کہ میں نے فلاں صحابی کی کتاب میں سے یہ کاپی کیا ہے۔ تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا بھائی۔ مثال کے طور پہ عبداللہ ابن عباس اگر قرآن کے کاتب وحی ہیں، جیسے ہی جبرائیل لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اور آپ صحابہ کو سنا رہے ہیں، تو وہ فوراً لکھتے تھے، کچھ صحابہ جس کو اچھا لکھنا آتا تھا یا رائٹنگ جس کی اچھی تھی، جو بھی ہے، تو وہ جیسے جیسے لکھ رہے تھے ساتھ ساتھ احادیث بھی لکھ رہے تھے، تو پھر ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ موجود ہونا چاہیے جیسے آج قرآن کے اوراق موجود ہیں، تو پھر اس میں اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب قرآن میں اختلاف نہیں ہے، حالانکہ اس وقت تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ 7 ایکسنٹس تھے عربی کے، اللہ تعالیٰ نے قریش کی عربی کو وہ اس ایکسنٹ کو لیا ہے، تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ 200 سال کے بعد پیدا ہونے والا ایک شخص، 100 سال کے بعد پیدا ہونے والا ایک شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 100-150 سال 2 صدیوں کے بعد پیدا ہو رہا ہے، اس کے پاس جو چیز آئی ہے اس نے تو یہ لکھا کہ فلاں نے مجھ سے یہ روایت کی، فلاں نے یہ روایت کی، ان آگے قال قول قال یقول قل، یعنی اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا۔ بھائی میں نے ان کی کتاب میں سے پڑھا لکھنا چاہیے تھا نا، اور پھر سب کی کتاب ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مریدین کو تو خوش کر سکتے ہیں یا بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن جو آدمی اللہ کی کتاب کو واقعی اللہ کی کتاب سمجھ کے پڑھتا ہو، اس میں غور و فکر کرتا ہو، اس کی دعوت دیتا ہو، اس پہ عمل کرتا ہو، آپ ایسے عقلمند لوگوں کو جو سچائی سے محنت کر رہے ہیں، جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے، جو کوئی چندے اصول نہیں کرتے، جو کوئی اپنے مرید نہیں بناتے، جو کسی کو بھی جو ہے بدنام کرتے ہیں آپ لوگ، یہ اس طرح کی حرکتیں چھوٹی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سوچ اور پیر کی موچ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں مت کیجیے۔ کچھ لوگوں میں آپ کی عزت ہے، یہاں تو چلو چل جائے گا، قیامت میں کیا کریں گے آپ؟ ادھوری آیات کو پیش کرتے ہیں، سچویشن سے ہٹا کے بات کرتے ہیں، بڑی بری بات ہے میرے بھائی، بہت بری بات ہے۔ آپ ایک محترم شخصیت ہیں، میں کیا آپ کا نام لوں، بری بات ہے۔ جو خرابی ہے ہماری بات اتنی ہی ہے، بس ہم خرابی دور کرنا چاہتے ہیں، ہم کو آدمی سے، پرسنالٹی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کلام اچھا ہے، کنٹینٹ ٹھیک ہے، سر آنکھوں پہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عقل استعمال کیجئے، اپنی شہرت سے زیادہ قریب اللہ ہے، اس کی التجاؤں کو اپنے پاس رکھیے، صبر کیجئے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو بڑا تعجب ہوا مجھے، اس لیے ویڈیو بنایا میں۔ اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے، اور ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی عربی خود سیکھے، اپنی قرآن خود پڑھے، اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے خود یہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرے، اس کے بعد عمل کرے۔ اس کے بعد کسی کو پڑھنا ہو تو پڑھے آپ، وہ اللہ کے رسول کا نام لے کے کہے، عیسیٰ کا نام۔ 350 ترجمے ہو گئے بھائی بائبل کے، ہر ایک میں غلطی ہے، ہر ایک میں غلطی ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی 100 کے قریب ہونے والے ہیں قرآن کے۔ اللہ رحم کا معاملہ کرے۔ السلام علیکم۔